نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. فرمایا کیا آپ کو چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن کچھ چہرے خوف زدہ ہوں گے. فرمایا سخت محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے. اب دیکھیں اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں جو قیامت کا دن ہوگا اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو خوف زدہ ہوں گے، جبکہ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا ہے جنتیوں کے چہرے رونق ہوں گے، رونق والے ہوں گے، خوش ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے. کن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ فرمایا چہرے خوف زدہ بھی ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے. دنیا میں بڑی محنتیں کی تھی، بڑے عمل کیے تھے، لیکن ان کے عمل اس دن بیکار ہوں گے کیونکہ ان کے اندر یا تو ریاکاری تھی یا شرک. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اعمال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی. تو محنت دیکھیے آج ہم بھی محنتیں کریں، تھک رہے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، کبھی تراویح ہے، کبھی روزہ ہے، کبھی سحری ہے اور کبھی دن رات محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی ہے کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول کر لے. کہیں ایسا نہ ہو اس کیٹیگری کے لوگوں میں شامل ہو جائیں جو تھک کر کل قیامت کے دن تو پہنچیں گے لیکن پلے کچھ نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، انہیں میں کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے پانی پینے کو دیا جائے گا. فرمایا خاردار سوکھی گھاس کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا. تاری میں بیٹھ کے جب کھانا کھا رہے ہو اس ٹائم پر رک کے سوچا کریں، امیجن کریں کہ اگر اس شدید بھوک اور پیاس کے اندر اگر مجھے ابلتا پانی دیا جائے، کانٹوں والی گھاس جس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتے، وہ کانٹوں والی سوکھی گھاس اگر کھانے کو دی جائے گی تو کیا ہم یہ کھانا کھانے کو تیار؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایسا کھانا ہوگا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک کو دور کرے گا. وہ زبردستی کھانا کھلایا جائے گا لیکن بھوک پیاس ختم ہوگی. اور فرمایا کچھ چہرے اس دن بڑے رونق والے ہوں گے، اپنے اعمال پر اپنی کوششوں پر خوش ہونے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی کل قیامت کے دن خوش ہونے والوں میں شامل فرما دے. فرمایا اونچی جنت بھی ہوں گے جہاں وہ کوئی فضول بات نہیں سنیں گے. اس میں ایک چشمہ جاری ہوگا، اس میں اونچے رکھے ہوئے تخت ہوں گے. فرمایا ساغر بڑے کریمے سے رکھے ہوئے ہوں گے، تکیے کتار میں لگے ہوئے ہوں گے، مخملی فرش بچھے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے؟ چونکہ مکہ اور مدینہ کے اندر اونٹ کثرت سے تھے تو اللہ رب العالمین نے غور و فکر کی دعوت دی کہ دیکھو تم نے ان کو پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا. اور فرمایا آسمان کی طرف دیکھو کیسے بلند کیا گیا ہے، کیسی چھت ہے وہ بغیر کسی پلر کے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. پہاڑوں کی طرف دیکھو کیسے گاڑے گئے ہیں. فرمایا زمین کی طرف دیکھو کیسے بچھا دی گئی ہے. بس آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر محاسب نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ. البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور کفر کرے گا تو اللہ اسے بڑی سخت سزا دے گا. فرمایا بے شک ان لوگوں کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. اللہ نے فرمایا پھر ان کا حساب لینا ہمارے ذمہ ہے. یہ آج دنیا میں جتنی مرضی عیش کر لیں، پلٹ کر انہوں نے ہمارے پاس ہی آنا ہے. جب یہ ہمارے پاس آئیں گے تو پھر ہم ان کا حساب لیں گے اور یہ ہمارے ذمہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب سے آسان حساب لے. یہ حساب کی گھڑی بڑی مشکل جس میں ہمیں ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک روپے اور ایک ایک پائی کا حساب دینا کہ میں نے کہاں سے لیا تھا، کہاں خرچ کیا تھا.
اپنی جوانی کہاں لگائی ہے، اپنا مال کہاں لگایا ہے، کہاں سے کتنا علم حاصل کیا اور کتنا عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس گھڑی میں کامیابی عطا فرمائے۔